لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، القناعة مال لا ينفد. حضرات کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر بیٹھے نہج البلاغہ سیکھیے کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. مولا امیر المؤمنین اپنے بیان نورانی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قناعت اور میانہ روی وہ سرمایہ ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. جناب سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس کلمے کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ یہی کلمہ اور یہی حدیث جناب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مروی ہے. بہرحال اس میں کسی طریقے کی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ یہی کلمہ اگر رسول اللہ سے بھی وارد ہوا ہے تو یہ عین مطابق حال اور وہ رشتہ کہ جو رسول اللہ اور مولا امیر المؤمنین کے درمیان پایا جاتا ہے اس سے مطابقت رکھتا ہے. اس لیے کہ مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بہرحال نفس و جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہی کلمہ مولا امیر المؤمنین کی زبان سے بھی صادر ہو اور وہی بیان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر بھی جاری ہو جائے. بہرحال قناعت فعل مستحسن اور انتہائی پسندیدہ عمل ہے، اور اسی کے مخالف اور اسی کے برعکس صراف اور فضول خرچ ہونا فعل معیوب سمجھا جاتا ہے. قناعت اور میانہ روی انسان کو بہت ساری مشکلات سے محفوظ رکھتی ہے. یہ بات عام مشاہدے میں ہے کہ قناعت پسند انسان کی زندگی میں یا تو مشکلات آتی ہی نہیں ہیں، اور اگر آتی بھی ہیں تو قناعت پسندی اس کا حل بن جاتی ہے. قناعت پسندی انسان کو فضول خرچی سے محفوظ رکھتی ہے، اور اکثر مشکلات فضول خرچی کی بنیاد پر ہی انسان کے سامنے آتے ہیں. اگر انسان میانہ روی اختیار کرے تو بہت سی مشکلات سے محفوظ رہ سکتا ہے، بالخصوص اپنی آبرو کو بآسانی محفوظ کر سکتا ہے. اس لیے کہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ وہ انسان کے جو فضول خرچی انجام دیتا ہے، اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے دست سوال بلند کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کی آبرو بھی ایک دن اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور وہ بے آبرو ہو جاتا ہے. لوگوں کے درمیان اس کی عزت کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. بس وہ انسان کی جو قانع ہے، وہ انسان کی جو میانہ رو ہے، وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اور اس کے سامنے یہ نوبت بھی نہیں آنے والی. اور اس طریقے سے میانہ روی و قناعت پسندی اسے اس کی آبرو کو محفوظ کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے، اور اس بڑی مشکل سے انسان نجات پا جاتا ہے. ایک شخص نے سقراط کو صحرا کی گھاس پر آرام کرتے ہوئے دیکھا اور ان سے تنزیہ یہ کہا کہ اگر تم نے بادشاہ کی خدمت گزاری کی ہوتی، اگر تم خدمت میں حاضر ہو گئے ہوتے بادشاہ کے، تو تمہیں صحرا کی گھاس پر زندگی نہ بسر کرنی پڑتی، اس صحرائی گھاس کے اوپر گزارا نہ کرنا پڑتا. تو سقراط نے فوراً جواب دیا کہ اگر تم نے گھاس پر گزارا کر لیا ہوتا تو بادشاہ کی خدمت میں حاضری دینے کی ضرورت پیش نہ آتی. بے شک یہ بات حقیقت ہے کہ گھاس پر زندگی بسر کرنا انسان کی عزت ہے، اور بادشاہ کی خدمت گزاری کرنا انسان کی جو ہے وہ کیا بے آبروئی کا سبب بنتی ہے اور ذلت اور رسوائی کا باعث بنتی ہے. اللہ ہم سب کو قناعت پسندی اور میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور معبود ہم سب کو صرف اور صرف اپنی بارگاہ میں خدمت کا موقع عنایت فرمائے، اور ہم سب کو دولت قناعت و
मियां रवि से माला माल फरमाए। एक ख़ास बात, अगर आप ये चाहते हैं कि आप तक हमारे बयानात बआसानी और सबसे पहले पहुँचें, तो आप बराए मेहरबानी हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे बयान को आप शेयर भी कीजिए, इश्तराक दीजिए और लोगों को भी इस कार खैर में शामिल फरमाइए और इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक पहुंचाते रहें और घर बैठे नहजुल बलागा कलाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को सीखते और समझते रहें और अपने नामा अमाल में नेकियों का इजाफ़ा करते रहें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।